اور بات تو سنو، بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر کو چونٹی نے کاٹا، نیگی اونچی چلی ہو پیغمبر، اور پیغمبر نے یہ خیال کیا کہ اس چونٹی نے مجھے کاٹا لہذا یہ اوروں کو بھی کاٹ سکتی ہے، تو مضر چیز ہٹانا ضروری ہے۔ تو پیغمبر نے آگ لی اور تمام چونٹیوں کا گھونسلہ جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو وحی کی اور کہا کہ آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے سب کو جلا دیا، تو کانت امت سبح اللہ، حالانکہ وہ ایک امت تھی جو مجھے یاد کر رہی تھی۔ یہ دیکھ الرحمن، سب کے حق میں مہربان، ایک چونٹی کی وجہ سے نبی کو تنبیہ فرمائی۔ جیسے آپ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ اس کتے کو کیوں کھانا نہیں ڈالتے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرغی کی ٹانگ کیوں توڑی آپ نے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کو پیدا کیا ہے، اس کے ہاں تو سب کی قدر و منزلت ہے۔ الرحمن اللہ، اور حدیث میں ارشاد نہیں فرمایا کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اسے چھوڑ رہی تھی کہ اپنے لیے خوراک ڈھونڈے اور نہ اس کو کچھ کھلاتی پلاتی تھی، حتی ماتت جوعان، یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی کی کہ اس خاتون کے لیے جہنم لازم کر دی۔ بلی خدا کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ ظلم کا حق نہیں ہے کسی کو۔ فقہاء نے لکھا ہے جب وہ غلطی کر لے اسی وقت پٹائی لگائے، یہ نہیں کہ اس نے کبوتری کل کھائی ہے اور پٹائی آج کر رہا ہے تو اس کو کہاں یاد ہوگا۔ ہماری ایک بلی تھی یہاں، بڑی مجھ سے محبت کر، بہت زیادہ ہے، تو اندر سے کبوتر لے کے آئی اور مجھے لا کے دی۔ میں نے کہا وہی ہماری کبوتر پکڑ کے لائی، تو یکدم ایسے ایسی دیکھنے لگی، میں نے چھوڑ کے میں واپس لے گیا، وہ اڑ گئے۔ خیر کافی دیر بیٹھی رہی، میں نے کہا یہ سیدھی ہو گئی۔ میں بخاری شریف پڑھانے گیا، جب واپس آیا خادموں نے کہا جا کے دوسری لے آئی، اور پودے میں چپ کے بیٹھ کے کھا گئی کہ اب نہیں دوں گی، مجھ سے چھڑاتا ہے۔ خیر دوسرے دن دیکھا فجر کے بعد اندر کبوتر پکڑنے گئے، میں نے پکڑ لیے۔ او واویلا، فریاد، منصور بھائی آئے، سفارش کی، معافی مانگ رہی، آج چھوڑ دے۔ میں نے کہا چلو معاف۔ تیسرے دن پھر میں نے رسی سے باندھا تخت کے ساتھ اور سزا دے دی، اس کو کورٹ مارشل کر دیا۔ تو کبوتری کھاتی ہے، یقین کر لے 6 مہینے تک اندر نہیں گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ غلطی ہے میری۔ اللہ تو جس وقت وہ غلطی کر لے فقہاء کہتے ہیں اس وقت تعذیب کرو۔ میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، یہ وضو خانے کے سامنے ایک درخت تھا اور اس کے ایک پتلی شاخ پر چڑیا کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا بلہ ہمارا چھوٹا سا اوپر گیا ہے، تو جس شاخ پر یہ پہنچ گیا نا وہاں سے وہ اڑ کے کہیں اور چلا گیا۔ تو یہ مجھے بھی دیکھ رہے، اس کو بھی شور جو کڑے میں دلق ور ٹوپ کا کہنا سڑے خیوز البری میں یقین ہو کئی سے میں ور ٹوپ کو جو ٹوپے کو آگا بچے رہوں خطر ہو دے میں جو سورا دستہ کباب۔ میں نے اس کو کہا وہ جس شاخ پر پرندہ بیٹھ گیا، بلہ جس پہ آیا وہ کسی اور شاخ پہ اڑ گیا، تو وہ رونے لگا۔ تو میں نے کہا ایک چھلانگ مارو، زندگی ایک ہی دفعہ قربان ہوتی ہے۔ اس نے چھلانگ ماری، پکڑ لی۔ یار اب معلم ہے، معلم قرآن میں ہے قلب معلم، یعنی کتے کو جب تعلیم سے فائدہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیرنے پھاڑنے والے حیوانات ہی زیادہ معلم ہے، ان میں مادہ سیکھنے کا بہت زیادہ ہے۔ اور سن لو، باہر سے میں آ رہا تھا گاڑی میں، ایک گاڑی والا بیوی سمیت یہاں گیٹ کے پاس بلی گاڑی سے اتار کے چھوڑ رہا ہے اندر۔ میں فوراً گاڑی سے اترا اور لاٹھی لے کے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہاں انسان رہتے ہیں، بکرے اور بھینڈے اور مرغے کھائیں گے، بلیاں کھائیں گے؟ خیر وہ بہت باادب اور شریف لوگ ہیں۔ چلا گیا، 10 بکرے لے آئے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا 10 کے قریب بلیاں یہاں چھوڑی ہوگی، تو جتنی جتنی یاد آئے گی ہر بلی کے سر پر ایک بکرا لا کے کھلاؤں گا۔ جیسے ہی علم آیا فوراً غلطی سے توبہ کرنا شروع کر دی۔
اللہ تعالیٰ کی مہربانی جس طرح انسانوں پر ہے اس طرح حیوانات پر بھی ہے، اور وہ کفار جو اس کے مخالف ہے، ذات صفات اختیارات میں شرک کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے مقابلے کرتے تھے، آج بھی اہل ایمان اور اہل دین کے مٹانے کے درپے ہے، دنیا کے لگام ان کے ڈھیلے کیے ہیں۔ اس کو علماء دو لفظ کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں مہلت اور دوسرا کہتے ہیں استدراج۔ توبہ، امہلہم، ان کو تھوڑا مہلت دے دے، جب میں پکڑ پر آؤں گا پھر چھوٹ نہیں سکے گا۔ فمہلہم قلیلا، کچھ مہلت دے دے۔ دنیا کی ساری زندگی اگر بش کو اور بلیئر کو دے دی جائے تب بھی ایک دن پکڑ ہونے والی۔ عزم کافاتی عمل غافل مشو، گند بز گندم برویت جوز جو۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی نے زیادتی کی اور بچ گیا ہو، آج بچ گیا نا، کسی اور دن پکڑ ہو جائے گی۔ ان اخذہ علیم شدید، جب وہ پکڑ پر آتا ہے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ محفوظ فرما و معاف فرما۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے اشعار سنے میدان جنگ میں، تو آپ نے فرمایا رحمہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جس کو جہاد میں رحمہ کہے وہ تو فوت ہو جائے گا، ایسا نہ فرماتے تو کچھ دیر تک زندہ رہ لیتا، آگے چل کر وہ شہید ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ رحمت کا زیادہ مستحق مرحوم ہے، اس لیے بزرگان دین جب زندہ ہو تو کہتے ہیں دامت برکاتہ، جب فوت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ۔ ولی صاحب دلی روزی برحمت، کنت درکار درویشا دعائیں۔ شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ میں نے گلستان اس لیے لکھی تاکہ لوگ مجھے رحمتوں کے ساتھ یاد کر لیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے بارے میں اشرف الثوانی میں ہے، جب ہم چھوٹے تھے اور گلستان پڑھتے تھے ہم کو استاد نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ شاعر ہے، بلکہ کہا تھا شیخ سعدی گلستان والے اولیاء اللہ تھے۔ سبحان اللہ۔